کہ یہ وہ قیمتی جوہر ہے جس کو ہمیشہ ان کے سامنے شیریں کلامی سے پیش آؤ، ان کو ان کے مشورے میں شامل رکھو ان کو۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ جس سے نسلیں چلتی ہے۔ اور فرمایا محترم بزرگ دوستو کہ اگر یہ عظیم نعمت جو ماں بہن اور بیٹی اور بیوی کی شکل میں سامنے آتی ہیں، ان کے اندر جو قربانی کا جذبہ ہے وہ کسی اور کے اندر قربانی کے جذبے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ وسعت عطا فرمایا ہے، وہ قوت عطا فرمائی ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ میرے ماں بہنوں، آپ کو وہ مقام دیا گیا ہے، آپ با مقام ہیں۔ اور ابھی میں چل رہا تھا، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ وہ بچیاں جو بہت ہی کم عمر میں جوڈیشل کا امتحان کامیاب ہوئی ہیں، وہ جج بنی ہوئی ہیں، ان کا فوٹو مجھے للچائی ہوئی نگاہ سے دکھایا۔ میں نے کہا میرے بھائی، مقصد فوت ہو گئی ہے۔ میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ کوئی جوڈیشل میری بہنیں میری بیٹیاں کامیاب نہ ہو، میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ کوئی نیٹ کمپلیٹ نہ کرے، میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ کوئی UPSC اور BPSC نہ کرے، لیکن مقصد پر چل کر مقصد ہو اس کے سامنے، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا پہناوا، اس کا اوڑھاوا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس بات کی دعوت دے رہا ہو کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جج بنتی ہے، کوئی ڈاکٹر بنتی ہے، کوئی کلکٹر بنتی ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج ہر کرسی ایسے لوگوں سے خالی ہے۔ آج اس بات کی فکریں نہیں کی جا رہی ہے کہ اس کرسی کا کوئی مرجانہ رکھنے والا ہو، جو صحیح انصاف دینے والا ہو، جو غربا اور مساکین پہ نرم لہجے سے بات کرتا ہو۔ یہ اسلام، یہ قرآن، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی طرف سبق دیتا ہے، بولنے کا لہجہ بتاتا ہے۔ ہر ایک طبقات پہ اس پر نگاہیں کیسی ہو میری ماں اور بہنیں، یہ تو انچہار دیوانی میں رہ کر کے حفاظت کے ساتھ یہ لب و لہجہ انہیں سکھایا جاتا ہے۔ اور سکھانے والے کی بس ایک ہی نیت ہوتی ہے، ایک ہی ارادے ہوتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ رب مجھ سے قریب ہو جائے، وہ رب میرا مان جائے، وہ رب میری باتوں کو سننے والا ہو جائے، اور گارنٹیڈ لائف ہماری باغ و بہار والی زندگی۔ دوسرا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے میری ماں اور بہن۔ اللہ تعالیٰ آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں میری بچیاں، آپ نے اپنے ماں اور بہنوں کو چھوڑ کر کے، اپنے خیش و قربا کو چھوڑ کر کے اس جہاد والی کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے اپنے تمام شوق اور ارمان کو قربان کیا ہے۔ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اور صرف ایک چیز کے لیے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنے والی بن جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جیسا ہم اپنی زندگی کو گزارنے والی بن جائیں۔ میری ماں اور بہنیں اور ہماری پیاری پیاری بچیاں، یہ جان لیجئے آپ کو اس بات کی خوشخبری ہے کہ یہاں جو آپ کے اوقات گزرے ہیں، ایک ایک لمحات آپ کی عبادت میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ تمام اوقات نہایت ہی پسندیدہ ہے، نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ کا استقبال فرشتے کریں۔ آپ سے ہم نے آخری گزارش کرنے جا رہے ہیں، آپ جس طرح سے جہاد جواری کے اندر لا کر کے سنتوں کی پابند رہی ہے، قرآن کی پڑھنے والی رہی ہے، اپنے ڈیمانڈ، اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی تمناؤں کو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے آپ نے، اسی طرح سے آپ اپنے والدین کے درمیان جا رہی ہیں، آپ اپنے خیش و قربا کے درمیان جا رہی ہیں، آپ اپنے پڑھائی کے درمیان جا رہی ہیں، آپ اپنے محلے میں جا رہی ہیں۔ آپ کا یہ عمل وہاں بھی جاری رہے تاکہ آپ کے اس عمل سے وہ لوگ بھی مدعو ہوں، وہ لوگ بھی اس راستے پہ چلنے والی بنے، وہ لوگ بھی اپنے رب کو منانے والی بنے، وہ لوگ بھی ہر قربانی کو اپنے رب کے لیے دینے والی بنے۔
ہماری بچیاں آپ اس کو اچھی طرح سے پوشیدار کر لیجیے، اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیجیے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑا سے بڑا انسان بنائے، آپ کو پوری امت کے فائدہ کا ذریعہ بنائے. اب آئیے میں آپ کو ایک خاکہ بتاتا ہوں جو سبیل الہدایہ کا ہے. معذرت کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں، آپ جس جگہ تشریف رکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بچیوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میٹرک کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئی. اور میں آپ کو آگے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے جاری کروایا ہے اس تعلیم میں یہ بات کو خاص خیال رکھا گیا ہے کہ تمام زبان کے ماہرین کو بلایا جائے اور تمام زبانوں کو ان بچیوں کو پڑھایا جائے. وہیں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی تعلیم دی جائے. لیکن میرے بھائی ابھی تو شروعات ہے. آپ دعا کرو. گزشتہ سال یہاں کی 2 اساتذہ نے 2 معلمہ نے یہاں رہ کر کے نیٹ کی تیاری کی ہے اور اس نیٹ کی تیاری میں انہوں نے 200 مارکس لایا ہے اس سبیل الہدایہ کی سرزمین پہ رہ کر کے. جب ان کے مارکس کو میں نے دیکھا کہ نیٹ میں اور 200 اور اس ہاسٹل میں رہ کر کے اس دینی ماحول میں رہ کر کے انہوں نے تیاری کی، میں نے ان کی پشت پناہی کی، میں نے ان کی ہمت افزائی کی، میں نے ان کے حوصلے کو بلند کیا اور میں نے یہ کہا کہ آپ نیٹ کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو جائیں. انہوں نے جو کچھ باتیں رکھی، کچھ حالات رکھا، ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ حالات سے دوچار ہیں. میں نے کہا ان حالات کو دور کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کریں گی. لہذا آج 2 یہاں کی معلمہ نیٹ کی تیاری میں مشغول ہیں. ہم ڈھول پیٹنا نہیں چاہتے ہیں. میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم کام کرنے والے بنیں. اب مشورے کا وقت نہیں رہا، اب اخبار بازی کا وقت نہیں رہا، اب تو کام کرنے کا وقت آ گیا ہے. کام کیا جائے. آج 2 معلمہ یہاں کی نیٹ کی تیاری میں. آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں ان کی طرف سے کہ آپ ان کے لیے دعائیں فرمائیے. وہ شب و روز اس محنت میں لگی ہوئی ہیں. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس سرزمین کی لاج اللہ پاک ضرور رکھیں گے اور وہ ضرور کامیاب ہوئے گی انشاءاللہ الرحمن. آپ کا صرف مجھے ساتھ چاہیے، آپ کا مجھے ساتھ چاہیے. اور میں آگے بتانا چاہتا ہوں اس کم عرصے میں سبیل الہدایہ نے کن کن کاموں کو انجام دیا ہے. ابھی گزشتہ سال DLED کا امتحان ہوا. آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ سب بدھی جیوی ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں. آپ اب DLED کا امتحان بھی بغیر کمپٹیشن کے نہیں ہوتا ہے. میں نے یہاں سے ان 4 معلمات کو میں نے کمپٹیشن میں بیٹھا لا. یہاں سے میں نے بیٹھا رہا. میں کا لفظ میں اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ ہم جیسے ہی نکلا میں نے ان کو سمجھا کے بجھا کے اس پہ بیٹھا لا. وہ 4 کامیاب ہو گئی. آج وہ 4 معلمات DLED کر رہی ہیں. ہم تو اپنے بچی کی ہی فکر کرتے، ہم تو اپنے بچے کی فکر کرتے. محترم اس کو دوستو، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں تھی. آپ کی فکر عالمی تھی اور آپ کو قیامت کے صبح تک کے انسانوں کی فکر نہیں تھی. ہم اپنے محلے کی فکر لے لیں، ہم اپنے پنچایت کی فکر لے لیں، ہم اپنے بلاک کی فکر لے لیں، ہم اپنے ضلع کی فکر لے لیں. آج وہ 4 معلمات DLED کر رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن آج وہ کرسی جو اس ملک کی وہ زبان جو میٹھی زبان اردو ہے، اگر آپ میں سے کوئی اردو کے ٹیچر ہوں گے تو معاف کریں گے، اردو پڑھنا اور پڑھانا ہم نہیں جانتے، اردو لکھنا اور لکھانا ہم نہیں جانتے. جبکہ اس زبان کے بغیر کوئی بھی زبان ادھوری ہے. کوئی بھی جگہ، کوئی بھی اسٹیٹ، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ اس زبان سے جاتا ہے. اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے اور بے انتہا دیتا ہے. ہم اور آپ کیا دیں گے؟ ہم آپ تو خود محتاج ہیں. آپ کے سامنے وہ تمام حساب و کتاب کی اس لسٹ کو میں نے وہاں پہ سانٹ دیا ہے
اور میں نے یہ لکھ بھی دیا ہے کہ اگر کسی کو اس کی تصدیق کرنی ہو تو وہ آئیں، آفس میں آئیں، اوقات بھی میں نے لکھ دیا ہے، اس کو سمجھ بوجھ لیں۔ اس لیے کہ یہ داڑھی ٹوپی والا، یہ عمومی کام کرنے والا، کاش کہ اس کی زندگی میں یہ قوم اگر اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ دیتی، اس کی ہمت افزائی کرتی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مدارس، اسکول اور انسٹیٹیوٹ اور ایک یونیورسٹی نہیں، انیک یونیورسٹی ہمارے پاس، لیکن ہماری جو فطرت ہے، ہماری جو عادت ہے، ہم اس سے باز نہیں آ سکتے۔ ہماری نگاہیں تو آج مکھی والی نگاہ ہو گئی ہے، ہمارے اندر جو فطرت ہے وہ مکھی والی فطرت ہو گئی ہے، اس پہ ہم جاتے ہیں۔ کوئی آئے اور اس کی بلڈنگوں کو دیکھے، اس بلڈنگ میں جو عمل ہو رہا ہے اس کو آ کر دیکھے۔ میں نے ہر ایک مسجد میں آواز لگوایا تھا کہ آئے کوئی دیکھے اور اللہ کے سامنے جھکے کہ اللہ تیرا شکر ہے اور احسان ہے کہ تو نے ہمارے ضلع کو قبول کیا ہے، اور ہمارے ضلع سے یہ مختلف بچیاں ایک انسان بن کے جا رہی ہیں، ان کو ایسا بنایا جا رہا ہے کہ ان کا وہ گود، اس گود سے آنے والے ان کی چلنے والی نسلیں غازی وقت ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے دیکھا جا رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں تقریباً یہ مدرسہ 4 لاکھ روپے کے قرض میں ہے، وہ لکھا ہوا ہے سامنے۔ کوئی بناوٹی نہیں ہے میرے بھائی، شیطان آپ کے دل میں کچھ وسوسہ کر رہا ہوگا، کچھ بتا رہا ہوگا، لیکن یہ حق اور سچ ہے۔ شب و روز اللہ نے ہم سب کا قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مہربان کو میرے لیے کھڑا کر دیا جو میرے سنگ سنگ چلنے کو تیار ہوا، میرے ساتھ اس کو بھی ٹھوکریں کھاتا رہا، میرے ساتھ وہ بھی جاتا رہا اور سنتا رہا، اور سن سن کے برداشت کرتا رہا، اور اس بات کی وہ ہمت افزائی کرتا رہا کہ یہ کام تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، جن پہ پتھروں کو برسایا گیا اور انہوں نے دعائیں دی ہے، تو ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہم آپ کے در پہ بار بار گئے ہیں، آپ کے در پہ بار بار گئے ہیں میرے بھائی۔ میں اپنے لیے گیا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ آپ دعا کر دو کہ ہمارے جانے کو اللہ قبول فرما دے، ہماری آخرت بنا۔ آپ ہمارے لیے معزز ہیں، آپ ہمارے لیے محترم ہیں۔ ہمارے اندر وہ قوت، وہ طاقت نہیں رہی، ہمارے اندر وہ ایمانی جذبات نہیں رہے جو ہم آپ کے سامنے جا کر کے اور آپ کے بھی وقت کا صحیح استعمال ہو سکے، آپ کے مال کا صحیح استعمال ہو سکے، آپ کے وسعت کا صحیح استعمال ہو سکے، آپ کی استعداد کا صحیح استعمال ہو سکے۔ میرے بھائی، وہ ہماری کمی رہی، وہ ہماری کوتاہی رہی، ہم آپ سب کو معاف کرتے ہیں۔ نہ جانے یہ زندگی کب تک آئے، آپ بھی ہمیں معاف کر دیے۔ آج کے اس بیٹھک میں، آج کی اس نشست میں ہم آپ سب سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کچھ ہمیں کسی سے تکلیف پہنچی ہے تو اے اللہ اگر ہماری زبان سے، میرے دل میں اگر کوئی بات نکلی ہے تو اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے، اور اس بھائی کا، ہمارے بھائی کا آپ سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے آگے کے عزائم یہ ہیں میرے بھائی، جس طرح سے بچیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہاں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ بھی ہے، یہاں انگلش ڈپارٹمنٹ بھی ہے، میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ بھی ہے، وہیں پہ عربک بھی ہے، وہیں پہ اردو بھی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ تمام چیزوں کی تعلیم صحیح سے اور درستگی سے دی جائے، اور معمولی فیس پہ کی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، آج ضرورت ہے کہ اس کے اوپر بھی مکان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس مکان کے بنانے کے لیے فکر لے لیں، آپ سے میں مال نہیں دعائیں کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی محنت مال پہ ہوئی ہے، مال سے محبت ہے، خدا کے واسطے جب آپ کا ہاتھ اٹھے اس وقت آپ دعائیں کر دینا کہ اللہ تو اس بلڈنگ کو بنا دے۔ وہ رب الغفور الرحیم ہے، وہ کہیں سے بھی انتظام کر دے گا، اس پہ وہ بلڈنگ بھی تیار ہو جائے گی، تاکہ قوم کی بچیاں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکیں۔ ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ مدارس میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ درست نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ غور کرو، آپ سال میں 500 روپے دیتے ہو، آپ 200 روپے دیتے ہو، آپ 1000 روپے دیتے ہو، ہم اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہاں سے لائے اور کیسے لائے؟ آپ کا
بھی اپنے آپ میں غور کرو. ہمارے پاس جو بھی رہتا ہے ہم ان کے اسٹینڈ آف لیونگ پہ لگاتے ہیں, ان کے خورد و نوش کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے تعلیم و تعلم کو صحیح کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, اور کوشش ایسی کرتے ہیں کہ جیسا کہ آکاش یونیورسٹی میں نہیں ہوتا, جیسا کہ ایلن میں نہیں ہوتا, جیسا کہ اور کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہوتا. ہمارے اساتذہ راتوں کو جاگتے ہیں, ان بچوں کو دیکھتے ہیں, ان بچوں کے ناک کے نیچے کو پوچھتے ہیں, ان بچوں کو کپڑے اڑاتے ہیں, ان بچوں کو صبح صادق سے پڑھاتے ہیں. یہ وہ قربانی والی وہ ذات ہے, یہ مولوی یہ قربانی والا ہے. ایسا قربانی دینے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا میرے بھائی. اسی میں وہ اس کے اسٹینڈ آف لیونگ کو, اس کے خورد و نوش کو, اس میں وہ اپنے بال اور بچے کو دیکھتے ہیں. کسی کو ٹھگتے نہیں, کسی سے ٹھگاتے بھی نہیں ہیں, بلکہ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ نے اگر اس بات کا عزم لے لیا, آپ نے اگر اس بات کا ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن کے پڑھنے والوں, احادیث کے پڑھنے والوں, ان کے ہم اسٹینڈ آف لیونگ کو درست کریں گے. ہم اپنے زکوٰۃ اور صدقات کی مال نہیں, ہم آپ سے عطیات کی مال چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جو اپنے لیے ہو اس کو تم خرچ کرو دوسروں پر, ضرورت مندوں پر. وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ آپ مال لگانے والے بن جائیں انشاءاللہ الرحمن. جس اسٹینڈ آف لیونگ کو آپ چاہتے ہیں اس سے بھی بہتر اور اعلیٰ اللہ پاک اسٹینڈ آف لیونگ کرائیں گے. دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کے لیے ہو رہا ہے, یہاں کام آخرت کے لیے ہو رہا ہے. یہاں دنیا بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جس طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں میرے بھائی, وہاں آخرت کی بات نہیں ہے, وہاں تو لین دین کا معاملہ ہے, وہاں تو معاملات کا معاملہ ہے. وہاں ہمارے بچے اور بچیاں ٹائی پہن کے جاتی ہیں, شو پہن کے جاتے ہیں, ہم اسی کو دیکھ کر کے اس فخر میں رہ جاتے ہیں. لیکن وہ لے کر کے کیا آ رہے ہیں اس کی خبر ہمیں نہیں ہے. میں آخری کارگزاری دے کے باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں انٹرمیڈیٹ پاس بچیاں آئی ہیں, جب ان کا یہاں ٹیسٹ کیا گیا تو کلاس 2 کے اسٹینڈرڈ میں داخلہ ہوا ہے. کوئی یہ بڑا بول میں نہیں بول رہا ہوں, یہ حق اور سچ بول رہا ہوں, کیونکہ یہ دانشور طبقہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور میں صحافی حضرات سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے بسمل صاحب میں جانے اردو کے لیے یہ بھی بیچارے کتنے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. میں آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مختلف منچوں پہ ہوتے ہیں, وہاں اردو کے پڑھانے اور لکھانے کا آپ کے طرف سے ایک دعوت ہو. آپ ایک بڑا کام انجام دے رہے ہیں. آج وہ طبقہ جو مشاعرہ سنتا ہے لیکن شعر کو نہیں سمجھ کر کے واہ واہ کرتا ہے. سبیل الہدایہ دارالعلوم جب قرآن کی یہ کوشش ہے کہ وہ اشعار کو سمجھنے والا ہو. اشعار کو وہ اس وقت سمجھے گا جب تک کہ وہ اردو پڑھے گا نہیں, اس وقت تک وہ سمجھ نہیں سکتا ہے. اس لیے ہم ان صحافی حضرات سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کسی بھی بغیر لالچ کے, آپ کو صحافت اردو کی وجہ سے ملی ہے, آپ اردو پڑھنے والے اس لیے ملی ہے, آپ اردو دا طبقہ پہ ذرا نرم نگاہ رکھیں, ذرا اپنے قلب کے اندر کشادگی پیدا کریں. اور جب آپ ایسا کریں گے ہم سب کی ایسی محنت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی 2 قربانیوں سے جو تیسری چیز وجود میں آئے گی وہ ایک کامیاب چیز ہوگی. کریں گے نا انشاءاللہ الرحمن؟ کریں گے نا ہم سب لوگ بھائی؟ کیا آپ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں, آپ کے آئے انقلاب والے. یوں تیری مشق ستم ہوتی رہی مجھ پہ اگر. یہ تمام صحافی کو میں نے دعوت دی ہے, پورے ضلع کی صحافت کو میں نے دعوت دی ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دینے والی چیز دیا جاتا ہے, جہاں سے لیا نہیں جاتا ہے. ایسی جگہوں پہ آنا دشوار ہوتا ہے, ایسی جگہوں پہ آنا دشوار ہوتا ہے میرے بھائی. میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہلوایا ہے, میں نے کس کا کوئی مطالعہ نہیں کیا, میں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا, میں اللہ کو حاضر و ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں. اللہ نے یہ مجھ سے بلوایا ہے. آپ جس محبت میں آئے ہیں اس محبت میں اللہ نے بلوایا ہے. انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات اور ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات نے بہت ہی قیمتی وقت دیا ہے. اس قیمتی وقت کے بعد جو عمل ہونے والا ہے میں اپنی معلمات سے گزارش کرتا ہوں, انہوں نے بہت سارے انتظامات کر رکھے ہیں. انہوں نے یہ نہیں رکھا تھا
کہ صحافت کے میدان میں جو کارکن ہوں گے ان کو بھی ہم کچھ نوازیں گے. انہوں نے وہ کام کر کے رکھا ہے کہ جو حافظ قرآن بنی ہیں ان کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. انہوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو لوگ سماجی خدمات کرنے والے ہیں ان کو بھی دعائیں دوں گی. لیکن ہائے افسوس، الٹی ہو گئی سب تدبیریں. کچھ دوا نے کام کیا، آخر دیکھا اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا. سمجھ رہے بھائی میرے؟ تو اب ہم اپنی معلمات سے گزارش کریں گے کہ وہ بچیاں جنہوں نے حفظ تکمیل کی ہے، قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، آپ نے جو مائے ناز امام بھی ہیں اور مائے ناز عالم بھی ہیں اور مائے ناز قاری بھی ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ کے ہاتھوں سے مولانا کالی داڑھی والے مولانا نوشاد صاحب کو آپ نماز سے نوازیں. آپ جمعیت علماء کے سیکریٹری بھی ہیں حضرت مولانا نظام الدین صاحب. ان کے پیچھے میں نماز اس لیے پڑھنے جاتا ہوں کہ ان کے قرآن پڑھنے کا جو انداز ہے الحمدللہ، اس وجہ سے میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں آپ کا قرآن سننے کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. اور اب اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ قاری راشد صاحب آئیں اور حضرت مولانا نظام الدین صاحب جو جمعیت علماء کے سیکریٹری بھی ہیں اور اس شہر کے آپ بھی ایک پرانے متھراپور جامع مسجد میں آپ امام و خطیب کے کام کو انجام دے رہے ہیں، وہیں پہ بچے اور بچیوں کو آپ نورانی قاعدہ حضرت مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکریں تھی ان فکروں کو لے کر کے آپ چل رہے ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے ہم آپ کو ہر سال دارالعلوم تدریس قرآن کا ممتحن بھی ہم کی نسبت پہ آپ کو بلاتے ہیں. آپ کے اندر وہ اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے، لیکن الحمدللہ ہمارے انقلاب کے صحافی بھی ہمارے سامنے. ظاہر ہے کہ بہت ساری رکاوٹیں راستے میں ہوتی ہیں، ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی آپ تشریف لائیں، آپ کا استقبال ہے. ساتھ ہی ہمارے درمیان ایک نوجوان عالم دین آج آپ کو ہم روبرو کرائیں گے ان سے، مولانا شاہد آزاد صاحب. وہ ایک ایسی شخصیت یہ کالی داڑھی میں کہ ابھی پوری دنیا کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ ان پہ کام کھول رہے ہیں امت کے اصلاح کا. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب مدد اللہ علی، ہم تو ان کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی صحبت میں رکھے جو انہوں نے تربیت یافتہ ہیں. یہ انشاءاللہ الرحمن یہ بھی آپ سے روبرو ہوں گے اور انہی کی دعا پہ انشاءاللہ ختم بھی ہوگا. اب ہم حضرت مولانا واٹ از یور نیم حضرت مولانا نسیم محمد قاسمی صاحب جو آپ اس شہر کے قلب میں ایک مسجد ہے اور بہت ہی پرانی مسجد ہے اور جن کے جو مقتدی ہیں وہ مختلف باغ کے شکل میں باغ کے مانند ہیں، مختلف جگہ کے مقتدی وہاں نماز ادا کرتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت مولانا حسین صاحب کے ذریعے سے انہیں بھی یہ شرف دیا جائے. اب اس کے بعد یہ سارا عمل سبیل الہدایہ کی بچیوں نے، میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں، ان کے مشورے سے یہ تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں میرے بھائی. اب ہم سماجی کارکن کی طرف چلتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ تشریف لائیں اور ان کو قاری راشد صاحب ماشاءاللہ حاجی عتیق الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. اور پھر اسی طرح سے جو ایک دینی فکر رکھنے والے صدر صاحب آپ کے ذریعے حاجی ادریس صاحب سے ہم دست بستہ یہ حوصلہ افزائی یہ ہے کہ اللہ تو قبول کر ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بھی آپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں.
باوجود اس کے مجھے امید ہے کہ آپ کے چلنے پھرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ آپ کو بھی صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ ادریس صاحب کو پھر ہمارے صدر اجلاس حاجیت الرحمان صاحب نے پیش کیا۔ اب میں گزارش کروں گا روسرا جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی ذوالقرنین صاحب تشریف لائیں۔ حضرت مولانا مفتی ذوالقرنین صاحب قاسمی کو تشریف لائیں، اور میں گزارش کروں گا جناب سرفراز سر سے کہ وہ تشریف لائیں اور مفتی ذوالقرنین صاحب پیش کریں۔ نہیں کا ضرور دیجیے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اسی طرح سے اس شہر کے ایک بہت پرانے صحافی بھی ہمارے سامنے موجود ہیں جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اللہ مبارک کرے۔ ماشاءاللہ یہ سارا عمل ہو رہا ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم سب کے لیے درس عبرت ہے کہ ہم سب لوگ دین کے کام کرنے والے کو، ہم سب دین کے خدام کو ان کی ہمت افزائی کریں۔ ہمارے یہاں کیا کہا گیا کہ آپ جائیں تو ہدیہ لے کے جائیں۔ کہاں چلا گیا وہ ہدیہ؟ اب تو صرف کتابوں میں رہ گیا ہے۔ ہم ان کے سامنے سر نگو کر کے بیٹھے، اور جب ہم بیٹھیں گے تو اللہ نواز دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اب ہم گزارش کریں گے ہمارے سماجی کارکن کے بعد اب صحافت کی دنیا کی طرف ہم چلنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے میں نے وہ بسمل صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے جو آگے رہتا ہے اسی پہ سارے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ اب اس اثر میں نرم بھی رہتا ہے اور گرم بھی رہتا ہے، دونوں رہتا ہے۔ اور کہا بھی گیا ہے کہ تلخ و شیریں، کیونکہ یہ شاعر بھی ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں کہ تلخ و شیریں بے تکلف جس کو پینا آ گیا، تلخ و شیریں بے تکلف جس کو پینا آ گیا، میں کشو پینا تو پینا اس کو جینا آ گیا۔ تو اس شعر کے ساتھ ہم اب چاہیں گے کہ حاجی فردوس صاحب جو ہمارے شانے بشانے چلتے رہے، میں جانتا ہوں کہ ان کے دل میں جو ایک آگ ہے، ایک اڑن ہے، وہ کوئی انفرادی طور سے نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی فکریں ہیں۔ ہم ان سے گزارش کر دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کے ہاتھوں صحافت کے دنیا میں یہ ابھی پورا نام کیا ہوا، بسم اللہ عارفی، یہ عارفی کا لفظ تو اتنا بھولا بھالا ہے، اتنا پیارا کہ کھینچ لیتا ہے، کشش ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری کڑی ہے وہ صحافت کے میدان ہی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرات قلم ہی نہیں رکھتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں تلوار بھی رکھتے ہیں۔ تو اب ہم منظر جمیل صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ یہیں پہ رہیں اور اپنے ہاتھوں سے جو ابھی انقلاب اخبار